अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी मालूमात और इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर FIR का एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, जिसे आम जो ज़ुबान के अंदर पर्चा भी कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो कोई FIR दर्ज हो गई या कोई पर्चा दर्ज हो गया। तो हम जानना ये चाहेंगे कि FIR का मतलब क्या होता है। क्या पर्चा और FIR एक ही चीज़ होती है कानूनी तौर पर? ये कि अगर कोई फ़ौत होने वाला शख्स है, अगर वो कोई अपना बयान देता है तो क्या उसको FIR के तौर पर माना जा सकता है? FIR के वो कौन से बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कानून की नज़र में होना बहुत ज़रूरी है? आपको ज़िंदगी में किन किन हालात के अंदर FIR से वास्ता पड़ सकता है, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये कि FIR होती क्या है। मैं आपको बताऊं कि FIR जो है, अगर आप कानून की नज़र में देखे जाए तो ये एक हमारा सेक्शन है 154 या 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है। उसके तहत ये FIR जो है वो दर्ज की जाती है। इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि कोई ऑफेंस जो है उसके मुतल्लिक, कोई जुर्म जो है उसके मुतल्लिक जो बताने वाला है वो बताए। और FIR से मुराद भी ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जो पहली इत्तला मिलती है किसी जुर्म के मुतल्लिक, और जुर्म भी वो जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस एक टेक्निकल टर्म है, क्योंकि मैं बात इस तरह करना चाहता हूँ कि आम नाजरीन को भी समझ आए। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको तो FIR के पता होगा कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इसका मतलब, लेकिन जो नाजरीन हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ उन जराइम के मुतल्लिक होती है जिसके अंदर पुलिस को पकड़ने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। आम हालात के अंदर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक उनके पास कोई वारंट ऑफ अरेस्ट ना हो या आपको जो है वो गिरफ़्तार करने का इजाज़तनामा ना हो। वो एक लंबी बहस है कि उसका इजाज़तनामा कौन देगा, लेकिन आप ये मान लें कि मैजिस्ट्रेट जो है वो मोस्टली केसेस के अंदर एम्पावर होते हैं। उनको ये जो है वो दी जाती है ड्यूटीज़ और उनको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो इशू करें। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतल्लिक FIR जो है वो काटी जाती है, जो कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। कई लोग इसे फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं, ये गलत है। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती, ये सिर्फ़ इतला पे मबनी होती है। इसके अंदर सिर्फ वो सर्कमस्टांसिस, वो हालात, वो फैक्ट्स बताए जाते हैं जो है कि ये फ़लाँ ऑफेंस किस तरह से हुआ। मान लीजिए कि एक शख्स है वो अपनी कोई FIR कटाना चाहता है, उसके घर में चोरी हो गई है, तो वो बुनियादी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएगा कि मैं 8 बज के इतने बजे अपने घर पहुंचा, मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो मेरी गाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैंने अपने नेबर से पूछा। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो लिख के देगा, इसको आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहेंगे। अगला इसके अंदर बात आती है कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। FIR जो है वो उसको काटने का मकसद क्या है। देखिए, इसका काटने का मकसद यही है कि इसके जो जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी इतला है जो कि जुर्म के मुतल्लिक हैं, उसको जल्द अज जल्द जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि वो कहीं पे जो है वो भूल ना जाए या कहीं पे वो उसकी जो ख़त्म ना हो जाए। और तीसरा इसके अंदर मकसद यही होता है कि क्रिमिनल मशीनरी जो है वो मोस्टली यानी कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका आगाज़ FIR से भी होता है, क्रिमिनल कंप्लेंट से भी हो सकता है, वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर FIR से इसका आगाज़ होता है। अगली जो बात है कि इसके अंदर कौन कौन से बुनियादी पॉइंट्स होने चाहिए, अदरवाइज़ कानून या अदालत इसको FIR नहीं मानेगी। अगर आपने इतला वो दी भी है तो उसको FIR नहीं समझा जाएगा।
نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ کوگنیزیبل offense سے ریلیٹ ہونا چاہیے. اگر نان کوگنیزیبل offense ہے یعنی کہ قابل دستاندازی جرم نہیں ہے یا قابل دستاندازی جرم ہے تو پھر یہ ہوگا. قابل دستاندازی جرم نہیں ہے تو پھر اس کی کسی دوسرے سیکشن جسے 151 کہتے ہیں اس کے تحت پروسیڈنگ ہوگی, لیکن FIR کی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ پیورلی ایک قانونی بات ہے کہ 154 کے اندر صرف کوگنیزیبل offense یعنی قابل دستاندازی جرم جس کے اندر پولیس وداؤٹ وارنٹ جو ہے اریسٹ کر سکتی ہے اس کے متعلق ہوگی. اگلی اس کے اندر بات یہ ہے کہ شیل بی سائنڈ بائی دا پرسن, کہ یہ جو بندہ اطلاع دے رہا ہے اس کو سگنیچر اس کے لازمی ہو, کیونکہ اس کے بغیر کوئی بندہ اگر بتاتا ہے جی میں روڈ پہ جا رہا تھا, فلاں لوگ آئے انہوں نے فائرنگ کی, اس کے نتیجے میں کوئی شخص ہلاک ہو گیا, تو یہ جو انفارمیشن دے رہا ہے ایک تو یہ رائٹنگ میں ہونی چاہیے اور دوسری یہ سائنڈ بائی دا انفارمر ہونی چاہیے, جو اطلاع بندہ دے رہا ہے اس کے سگنیچر ہونے چاہیے. اگلی جو اس کے اندر بات یہ آتی ہے کہ یہ اس کو انٹر کیا جانا چاہیے, ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے FIR کا پولیس اسٹیشن, ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتا ہے. 154 کے تحت جو ضابطہ فوجداری ہے ایک رجسٹر بنایا ہوتا ہے, اس کے اندر ساری FIR ہوتی ہیں آپ کی اور نمبر باقاعدہ لگتے ہیں کہ سال کی کتنی FIR ہیں اس پولیس اسٹیشن کے اندر, 10ویں FIR ہے, 6ٹھی ہے, 7ویں, 8ویں, جو بھی اس کا نمبر ہو. اور اسی کو سپورٹ کرتا ہے رول 24(1) آف پنجاب پولیس رولز. جو پنجاب پولیس رولز ہیں اس کی بھی جو پروویژن ہے 24.1 اس کے تحت یہ رجسٹر مینٹین ہوتا ہے اور پولیس اسٹیشن کے اندر, اور FIR وہاں پہ ان کے اندراج ہوتے ہیں اور ریکارڈ جو ہے وہ پرماننٹلی پولیس اسٹیشن کے پاس رہتا ہے. اگر آپ سپوزڈلی اگر آپ کوئی 20 سال پرانی, 25 سال پرانی یا اس سے پہلے کی بھی FIR جو ہے اگر آپ جائیں گے تو پولیس اسٹیشن کے پاس وہ موجود ہوگی. اگلا اس کے اندر جو کچھ ناظرین نے سوال پوچھے تھے وہ بھی میں انکلوڈ کرتا جاؤں کہ کیا جو ہے وہ ڈائنگ ڈیکلریشن. اب ڈائنگ ڈیکلریشن ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ الگ سے بھی ایک ویلوگ بن سکتا ہے, لیکن میں یہ بتاؤں کہ جو ایسا بیان جو مرگ بستر پر یعنی کہ فوت ہونے سے پہلے جو ہے وہ کوئی شخص دے تو اس کو آپ ڈائنگ ڈیکلریشن یا بیان مرگ کہتے ہیں, جو مرگ سے تھوڑی دیر پہلے دیا جا رہا ہو. اس کے اندر جو بنیادی چیز آتی ہے کہ اس کو FIR کسی کے ساتھ کوئی واقعہ شاید ہوا ہو تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ FIR اس کے نتیجے میں کاٹی جا سکتی ہیں, تو اس کا جواب جو سمپل ہے بالکل کاٹی جا سکتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص کو زہر دے دیا گیا اور وہ ہسپتال میں گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی جو بیان ہے اس کو ریکارڈ کروا دیا اور اس کو ڈائنگ ڈیکلریشن کا سٹیٹس دے دیا گیا تو وہ FIR کے طور پر بالکل سمجھی جا سکتی ہے. اگلا جو اس کے اندر بات آتی ہے کہ جی انفارمیشن بائی ٹیلی فون یا ٹیلی گراف جو ہے اس کو آپ FIR کا درجہ دے سکتے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ٹیلی گراف جو ہے وہ ایک خط جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا ٹیلی فون جسے آپ کال کہہ سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ اطلاع تو ضرور دے سکتے ہیں لیکن وہ FIR نہیں کنسیڈر ہوگی. وہ آپ کو جو پولیس اسٹیشن ہے یا وہ سپورٹ اس جگہ پہ آئے گی جہاں پہ یہ وقوع ہوا ہے, وہاں پہ اکرنس ہوئی ہے, یا پھر آپ کو پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا. ہم اکثر دیکھتے ہیں آج ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم 15 کے ذریعے کال کر کے اس کو جو ہے وہ اطلاع دیتے ہیں. تو اب اس کو اطلاع دیتے ہیں تو پولیس موقع پہ آ جاتی ہے تو وہ آپ کا بیان ضرور ریکارڈ کرتی ہے. لیکن اب کیونکہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے تو ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ای میل کے اوپر بھی FIR درج ہو جاتی ہے. تو وہ FIR نہیں ہوگی, وہ آپ کی ایپلیکیشن ہوگی. FIR جو ہے وہ آپ کی اس ایپلیکیشن کے نتیجے میں درج کی جائے گی, کیونکہ ای میل کا پورا ایک کریڈیبل ریکارڈ مل جاتا ہے اور اس کو ایزی ٹو پروف ہوتا ہے کہ یہ بندے نے ای میل کے ذریعے دی. لیکن پھر بھی پریکٹیکلی اسپیکنگ اگر پولیس اکرنس کے جگہ پہ آ جائے تو وہ سائن کروا لیتی ہے, لیکن اطلاع کی حد تک ٹیلی گراف کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے, ای میل کے ذریعے یہ دی جا سکتی ہے, لیکن سائن ہونا ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. اچھا, اب اگلا جو کویسچن آیا وہ یہ آیا کہ یہ اسے کون اطلاع دے سکتا ہے. سڑک پر ایک مرڈر ہو گیا ہے, گھر میں ایک چوری ہو گئی ہے, مجھے کسی نے چیک دیا تھا وہ ڈس آنر ہو گیا, اس کی FIR کٹانی ہے, تو کون اطلاع دے گا؟ دیکھیں
انفارمیشن کی حد تک کوئی بھی شخص اطلاع دے سکتا ہے، اس کے اوپر بندش نہیں ہے کہ یا پابندی نہیں ہے یا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ جناب جو بندہ جس کے ساتھ بیتی ہے وہی صرف آ کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر اطلاع دے گا تب ایف آئی آر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں پولیس اپنی ویریفیکیشن کے لیے بعض معاملات کے اندر طلب کر سکتی ہے، لیکن میجورٹی کیسز کے اندر یہی ہے کہ یہ کوئی بھی شخص اطلاع دے سکتا ہے۔ اب اگلا ایک کویشچن جو ناظرین نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کب ریکارڈ ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کا جو پروسیجر ہے کہ یہ صرف اب جب ایس ایچ او کے پاس اپلیکیشن یا اطلاع جاتی ہے تو وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ کوگنیزیبل اوفینس یعنی قابل دستاندازی جرم ہوا ہے، تو تب وہ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، اسی کے فوراً بعد یہ کاٹ سکتے ہیں۔ اگلا کویشچن ناظرین کی طرف سے یہ آیا کہ جناب کیا جو ہے پریلیمنری انکوائری ہوگی، ابتدائی تفتیش ہوگی تو تب ایف آئی آر کٹے گی؟ تو اس کے اوپر بے شمار ججمنٹ ہیں۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ سرے 10 کاٹنی چاہیے، اس کے اندر کوئی ڈیلے نہیں آنی چاہیے پولیس کے پارٹ کے اوپر، پولیس پہلے تفتیش نہیں کر سکتی، پہلے جو ہے ایف آئی آر کٹے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ تفتیش آگے چلے گی۔ ہاں کچھ جو اسپیشل لاز ہیں جس کے اندر اگر آپ ایف آئی اے کی بات کریں یا اگر آپ اینٹی کرپشنس کے لاز یا رولز کی بات کریں تو وہاں پر یہ بندش یا یہ پابندی ہے کہ پہلے جو ہے وہ تفتیش یا ایک پریلیمنری انکوائری ہوگی، اس کے بعد ایف آئی آر کٹے گی، لیکن عام حالات کے اندر جو عام پولیس اسٹیشن کے اندر ایف آئی آر کٹتی ہیں اس کے اندر یہ پابندی نہیں ہے۔ اگلا جو اس کے اندر بات آ رہی تھی کہ جی جناب یہ بتایا جائے کہ کیا ایک جو کسی وقوعے کے متعلق 2 ایف آئی آریں کاٹی جا سکتی ہیں؟ تو یہ نہیں ایک پاسبلٹی قانون کی نظر کے اندر، اور اگر کسی واقعے کے متعلق 2 ایف آئی آریں کٹ بھی جاتی ہیں تو پہلی ایف آئی آر کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے، اس کو پریفرنس دی جاتی ہے، اور جو دوسری ایف آئی آر ہے اس کو سٹیٹمنٹ انڈر 161 یعنی جو گواہان کی سٹیٹمنٹ ہے یا جو مدعی کی سٹیٹمنٹ ہے اپنے جو ایف آئی آر ہے اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزہ پوائنٹس ہیں۔ اس کے اندر اگلی جو بات ایک آتی ہے بڑی امپورٹنٹ جو ناظرین کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ڈیلے جو ہے وہ بڑی آپ کے لیے فیٹل ہو سکتی ہے، تو ڈیلے اس سے بچا جائے۔ کوئی بھی اگر وقوعہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس کے اندر فوری طور پر اطلاع دی جائے، 15 پہ کال کی جائے، یا پھر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن اگر قریب ہے وہاں پہ دی جائے، یا پھر ای میل کے ذریعے جو جن علاقوں میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہے پورٹل کے اندر وہاں پہ دی جائے۔ اطلاع ٹائملی دینا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر پوری ایک ہسٹری ہے کرمنل لاء کے اندر کہ جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے مرڈر یا بڑے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پہ نارملی جو مدعی ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سارے لوگوں کے نام اس میں اپنے دشمنوں کے، اس کے باپ کا بھی، اس کے بیٹے کا بھی، اس کی بہنوں کا بھی، اس کے دوستوں کا بھی، ان کے جو جاننے والے ہیں ان کا بھی، سبھی کا نام اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایف آئی آر جو فوری طور پہ کٹی ہو وہاں پہ یہ سوچنے کا موقع کم میسر ہوتا ہے، اس لیے جو ایف آئی آر فوری کٹی ہوتی ہے اس کے اندر کنوکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی جو اس کے اندر بات ہے کہ لمیٹیشن، کیا کوئی لمیٹیشن ہے کہ وقوعہ اگر آج ہوا ہے تو اس کے 10 دن کے اندر اندر ایف آئی آر کٹی جائے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، لمیٹیشن جو ہے کوئی نہیں۔ ایف آئی آر 10 سال بھی کاٹی جا سکتی ہے، 20 سال کے بعد بھی کٹ سکتی ہے، 30 سال کے بعد بھی کٹ سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ڈیلے جو ہے وہ آڑے آئے گی اور یہ ایک مضبوط کیس نہیں ہوگا۔ ناظرین جی ہمارا ایف آئی آر کے حوالے سے جو ہے وہ پارٹ 1 تھا، ہم اس کے آگے بھی جو ہے وہ پارٹس چلائیں گے جس کے اندر ہم کویشمنٹ آف ایف آئی آر، جسے ریٹ پٹیشن فار کویشنگ آف ایف آئی آر بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو امید ہے ناظرین اسی طرح سے ہم ایف آئی آر کے مختلف اسپیکٹ جو ہیں وہ کور کرتے رہیں گے اپنے آنے والے ویلاگ میں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، کسی نئی ویلاگ میں کسی نئی قانونی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینک یو۔